علی سے میسج آئی کہ جو 7 مہینے میں جبل علی میں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کیا. تو ایک امید جا رہی ہے پاکستان سے، کیونکہ جو یہ 7-8 مہینے میں ہوا ہے پاکستان میں، اس کی میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی. اور وہ کیا ہوا اس ملک میں، کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک 30 سال سے اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی قبضہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں. انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا، 20 سال 25 سال کہتے رہے کہ وہ کہتا وہ چور ہے، وہ چور ہے، کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے. اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے. مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی، ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ. تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. میری زندگی میں میں نے کبھی اس طرح کا، یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے. اور یہ کیونکہ اکانومی کا سیمینار ہے، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس سے کنیکٹڈ ہے. کوئی دنیا کے اندر اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی. اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. جب تک اس کا صحیح انالیسس نہیں ہوتا، آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سولوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے. ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی. ان کے 20-25-30 سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے، اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی. یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر. کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو، تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں، اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو. تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی، صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے. اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے. تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے. اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، اور جو آگے 2 سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں، اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں، آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا. تو ان کی کنڈیشنالٹیز، اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں، اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں. تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں، سولوشن ایک ہی ہے الیکشنز، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا.
تو میں اب بریفلی تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے, کون نکالے گا اس میں سے, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے, اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو, اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی, ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ گورنمنٹ جب آئی تھی, اور سب کو پتا ہے آپ نے, کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی. پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ڈالرز کم ہے. تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں. یہ دو خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں. جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے, انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں. تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا, اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا؟ میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں, لاہور کو پیرس بنا دیں گے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا؟ ہر شور میں جاتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس, کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حکم دیتے ہیں, وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے, صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح, اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں, یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی, اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے, تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے, اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی, پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا, تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا, بجائے ایسے معافی کر کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں, اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں, تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو. تو میں نے دونوں جگہ دیکھا, ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی, نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے. اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا, میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی, ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں. یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے, جو آئی ٹی کی فرمز تھی, کہ اپنا پیسہ باہر رکھیں ملک سے, اپنے ڈالرز باہر رکھیں. حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا, جو ہم شروع میں آئے, ایف بی آر گورنمنٹ کا, وہ اس کے اوبلیویس تھا. اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں, یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے, ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے, لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے, اور بلکہ رکاوٹیں تھیں. اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی, ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں. نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں, ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے مینشن کیا, سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں, ان کے دور میں ان کو تو بونانزا مل گیا تھا. ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پہ مل رہا تھا, اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے. مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں, وہ جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں, تو ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ادھر افیکٹ ہوا. اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا, ہمیں کووڈ $3 ارب کی کووڈ ویکسین خریدنی پڑی,
یہ ان یوزل کاسٹ ہے. تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا, تو ان کو کیا پرابلم تھا؟ تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس بڑی نہیں ان کے 5 سال کے اندر, تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے؟ آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں, ایکسپورٹس بڑھائے نا, تو وہ کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے؟ سو وہ ہمیں ملک ملا. اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں. اس طرح کا میڈیا پروپیگنڈا ہم نے فیس کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے اوپر ڈالا. ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نا جی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور انہوں نے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے. میں نے یہ بھی بڑی آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنا. تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سرے محل جو تھا یہ کدھر, کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے, ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا, وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے؟ وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. تو میں اپنی صرف پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ جناب ملک بڑا تباہ ہو گیا اور کوئی بارودی سرنگیں تھیں, تو میں صرف, کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے اسٹیٹسٹکلی, میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اکانومی ہمارے برے حالات میں تھی. پہلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں آئے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے, ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے, اب جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تو 2.25 مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو. سو ان کی پوری تیاری کر کے لے کے آئے. ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں تو 3 دن پہلے پتا چلا کہ جناب اب ہماری میجورٹی پوری ہوگی اور گورنمنٹ بن رہی ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشن مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی. تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں, پہلی دفعہ ہم نے یہ پتا چلا کہ حالات کیا ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال, جو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں میں ایوب خان کے پاس آئے, ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے, جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے, اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے. اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے. اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا, ہم پہلے جی کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا, ہم اتنے برے ہیں. تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیبنٹ میں, اور پھر ہماری کیبنٹ نہیں مان رہی تھی, باقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ یہ سیکٹر میں اتنی, ایگریکلچر میں یہ گروتھ, سروس سیکٹر, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور یہ اچیومنٹ اس لیے تھی کہ آئی ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی. اب یہ ذرا دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروتھ ریٹ, 7.4. 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ. ایگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ, 4 بمپر کراپس 2 سال میں.
सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट थी, जो पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को, और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख का। उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। और मैं ये रिपीट कर दूं कि जो हमने, और बड़ा मुश्किल था हमें जो चेंजेस लाएं ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े, ऑटोमेशन के ऊपर जाने के लिए बड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन हम ये सारे बैरियर्स क्रॉस कर गए थे। पता नहीं आपको शौकत अली ने बताया या नहीं, हमने 34 मिलियन नए टैक्स पेयर्स डिस्कवर किए थे, या मेरे ख्याल में 40 मिलियन, शौकत क्लियर कर देगा बाद में। तो ये हमने नए टैक्स पेयर कैसे डिस्कवर किए थे? नादरा के साथ बैठ के हमने फिर अपने वो एनालिसिस किया, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हम कैसे उनका रहन सहन क्या था, वो कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। तो ये 34 मिलियन नए टैक्स पेयर डिस्कवर किए थे, या 40 मिलियन, मैं फिगर भूल गया हूं, यानी लिखा हुआ। तो हम, और फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ये जो बड़ी बड़ी सीमेंट और ये शुगर इंडस्ट्री, ये जो सेल्स टैक्स इवेड करते हैं, उसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आए थे ताकि उसमें से इम्पॉसिबल हो किसी किस्म की टैक्स इवेजन। तो हमारा ख्याल था कि ये हमने 8 ट्रिलियन तक लेके जानी थी, 8,000 अरब तक अपनी टैक्स कलेक्शन लेके जानी थी जब इन्होंने गवर्नमेंट कराई। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की, और जो हमारा आइडिया था कि इससे हमने बहुत तेजी से और आगे जाना था। तो ये याद रखें कि जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त में गई $115 बैरल, जो हमें असल प्रेशर पड़ा एंड में जाके। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि अपनी कीमतें नीचे रखें। आप सिर्फ वही नहीं गई, कमोडिटी सुपर साइकिल में जो एडिबल ऑयल था, घी था, वो 780 टन से $1,500 टन पे गया। $780 टन से 1,500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया हमारा जो और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। और उसके अलावा हमें ये जो, मैंने फिर से वैक्सीन की मैंने बात कर दी। अच्छा, अब आ जाए, अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जो ये सारी साजिश करके इनको लेके आए, ये आपने सुनी लिया होंगी फिगर्स, क्योंकि मेरे से बहुत बेहतर इकोनॉमी समझने वाले स्पीकर्स हैं। मेरा तो सारा तजर्बा हुआ ये जो 3.5 साल में मैं गवर्नमेंट में बैठा, पहली दफा, क्योंकि इतने बड़े क्राइसिस थे इकोनॉमी के ऊपर कि मेरा एक फास्ट ट्रैक लर्निंग हुई इकोनॉमी के ऊपर, और मैं बेसिकली एक चीज समझ गया कि हमारा जो सारी गवर्नमेंट है, जो मैंने शुरू में आपको कहा, उसका डायरेक्शन ही गलत है। यानी होना ये चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपका जैसी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपने बॉटलनेक आ जाएगा करंट अकाउंट का, तो सारी मुल्क को कोशिश करनी चाहिए कि हम वो डॉलर की इनकम बढ़ाएं ताकि वो हमारा बॉटलनेक ना आए। मैंने उसके लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एक था हमारा बंडल आइलैंड का कराची, और एक था ये रावी सिटी लाहौर। रावी सिटी लाहौर का मकसद एक तो ये था कि हम लाहौर को बचाएं। रावी बिल्कुल खत्म हो गया, एक सीवरेज डंप बन गया, तो हमने रावी को भी उसको पहले तो बराज बना के वाटर टेबल ऊपर करनी थी लाहौर की, और उसके इर्द गिर्द हमने हाई राइजेस बनानी थी। हाई राइजेस इसलिए बनानी थी कि हमारा सारा जो एग्रीकल्चर जमीन है वो खत्म होती जा रही है। तो वो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि अगर हमने ये हाउसिंग सोसाइटीज के माफिया के अंदर फंस गए तो ये तो फैलते जाएंगे, और सारी हमें तो फूड सिक्योरिटी के सीवियर प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो रावी सिटी का मतलब ये था, एक तो कि रावी को बचाएं, जब लेक बनाएंगे तो वाटर टेबल ऊपर चली जाएगी, लाहौर की वाटर टेबल बिल्कुल गिर गई है। और फिर रावी को जो उसके फिर जब उसके सारी हम वो वाटर फिल्ट्रेशन नहीं, वो जो हम प्लांट्स लगाएं जो कि
پانی کو صاف کریں اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی اس وقت سیوریج جا رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا. وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں, وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا, اس کو سکٹل کیا گیا. این او سی سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا, جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے, جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزروز بڑھ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے تھے جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے اسپیشل زونز بنائے تھے, وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے یہاں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی, ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا, اور کووڈ سے کیا ہوا, کووڈ سے چائنا بند ہو گیا. تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے, تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے. اور یہ جو ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی, اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی, اب یہ آ گئے اور اس کی بہت, میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی, کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا کیا, مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی, سی پی آئی 25.5%, کنزیومر پرائس انڈیکس, سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%, آٹا, بجلی, پیٹرولیم, وہ لے لیں, پیاز لیں, ٹماٹر لیں, گھی لیں, دالیں لیں, 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے, ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز, یہ آپ نے سنی لیا ہوگا, ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہے. مارچ کے اندر 16.4 تھا, آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو آئی ایم ایف کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی, ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے, اس کو روپے کو, تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے. تو میرا آخر میں دیکھیں, میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر, چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو, وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا, وہ انویسٹ نہیں کرے گا.
سو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا, نوکریاں نہیں ملتی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی. یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. کیوں خطرناک ہے؟ سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے, پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا, میں یہ آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں, آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے, تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی, اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا جس طرح مرضی, میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں, راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن, جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے, اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں, جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. لوگ اس لیے یہ ڈرتے ہیں. اور یہ جب IMF نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو, یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے, یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر, کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے. اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں, مجھے یاد ہے شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا, فکر نہ کریں, میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے, یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز, وہ اسحاق ڈار, وہ بڑا, اس کے سارے کیسز معاف کیے, سارے کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے, اس کو ڈرائی کلین کیا, پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا, تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے, تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, یہ احتساب کو بھول جائیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو, جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے, رول آف لا ہے, وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے, وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ. دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے, جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. ان کے دور میں ہی تو سارے قرضے چڑھے ہیں. تو یہ کسی کا اگر خیال ہے, اور یہ سیلف سٹائل, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی, تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا, وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو NRO دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو. میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 450 وزیروں کو پچھلے 7-8 سال میں جیلوں میں ڈالو. اس لیے
رول آف لا کنیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے. میرا ان سے سب سے دیر 30 سال تک رابطہ ہے. انہوں نے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں, پی ٹی آئی کو جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں. وہ پلاٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں, کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور میں مڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے انویسٹرز نہیں. اور اگر ہمارے پاس 1 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 5 لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں, آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں. تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ چاہیے, اس کے لیے رول آف لا چاہیے, اس کے لیے ایک کانفیڈنس چاہیے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ. تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے. آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے ہیں, جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے, یہ جو آپ دلدل میں ملک پھنسا دیا. تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا. ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا. مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے. اور یہ جو 2 خاندان ہیں, ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا, کیونکہ چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں, یہ چوری کیسے کریں گے؟ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا, اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگینسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا, کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں. وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا. وہ اداروں کا خوف ہے ان کو. یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے. ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئی اے ختم کی, کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے, اس کو ختم کیا. اس کے اوپر آدمی, اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. پھر انہوں نے نیب ختم کی, اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے. ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے. اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا آج پاکستان میں. جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل. اور پبلک آفس ہولڈر, میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر, مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں, اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک, جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں $100 ملین کے, پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے $100 ملین کے ٹاور ہیں, انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے. سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو. تو میں پھر سے کہتا ہوں, رول آف لا سیکنڈ سٹیپ ہے. الیکشنز فرسٹ, رول آف لا سیکنڈ سٹیپ. تیسرا, یہ جو شوکت نے بات کی, ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ان کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں. پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے, اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک, جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے, اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں, فیسیلیٹیٹ کریں, انویسٹرز کو کریں, یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی. اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے, اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیے تھے, ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے, ان کے لیے آسانیاں وہ کرتے جا رہے تھے. جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے, اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی, اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے, تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں. اور پھر میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے, وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی. ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے. اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا, آسٹریا میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں, اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے.
کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے. تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے اسکیئنگ ریزورٹس. تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا ان ٹیپ پوٹینشیل ہے. سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشیل بنا ہوا ہے. سو ٹورزم کے اوپر کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے, اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے. جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے. اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان, لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے, ٹورزم زونز, اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن پھر اور یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ری لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے. سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں. لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں, الیکشنز اور رول آف لا. یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے, اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. یہ جو ان کی اب کوشش ہے, انکم ہماری گرتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں. پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے, پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے. تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. سو پاکستان جدھر آج انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے, لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اور پاکستان میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد, خود مختار, ساورن, ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے, کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں, اپنی عزت کھو رہے ہیں, اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا.